فرانس میں ہونے والے حالیہ گستاخانہ خاکوں کے واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے۔ فرانسیسی حکومت کی طرف سے سرکاری عمارتوں پر خاکے آویزاں کرنے کے بعد مسلمانوں کے جذبات بے حد مجروح ہیں، اور بعض اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی اس کے عمل کی شدید مخالفت کی ہے، اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع ہونے کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تقریباً 14 سال پہلے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو مسلمانوں کے جذبات کو مسلسل ٹھیس پہنچا رہا ہے، مگر فرانس میں ان حالیہ شر پسند اقدامات کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک اسکول ٹیچر سے جڑا ہوا ہے، جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پچھلے کئی عرصہ سے گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں، مگر 6 اکتوبر کو پیرس کے ایک اسکول میں تاریخ پڑھانے والے ایک اسکول ٹیچر نے آزادی رائے پر مبنی اپنے ایک لیکچر میں گستاخانہ خاکے دکھائے۔ اس کلاس میں ایک مسلمان بچے نے بلکہ کئی مسلمان بچے وہاں پڑھتے تھے۔ ان مسلمان بچوں نے اپنے گھر جا کے اس کی شکایت کی اور اپنے والدینوں کو ٹیچر کے بارے میں بتایا، اور یہ بات بڑھتی چلی گئی، اور 16 اکتوبر کو ایک اسٹوڈنٹ نے اس ٹیچر کو قتل کر دیا۔ اسکول میں گستاخانہ خاکے لانے اور دکھائے جانے والے ٹیچر کی سرکاری طور پر تدفین کی گئی، اور 2 دن بعد سرکاری سطح پر سوگ بھی منایا گیا، اور اس کے بعد فرانسیسی حکومت نے اس شخص کی یاد میں اعلان کیا کہ فرانس کے 2 شہروں میں سرکاری عمارات پر گستاخانہ خاکے آویزاں کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں سرکاری عمارات پر کئی گھنٹوں تک یہ خاکے دکھائے جاتے رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ویسے تو فرانس میں میگزین اور اخبارات میں کافی عرصہ سے ایک توہین آمیز رویہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر اب فرانسیسی صدر ان اقدامات کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے ٹیچر کے قتل کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی خاکے شائع کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ فرانسیسی صدر کے بقول ہم اپنے سیکولرزم کو قائم رکھیں گے، ہم خاکوں اور تصویروں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرانسیسی صدر کے اس رویے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات نہایت ہی مجروح ہیں۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے، ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے، جیسے کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کیا۔ ایسا وقت ہے کہ یہ دوریاں بڑھانے کی بجائے اور ایک خاص گروہ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بجائے ان کی دلجوئی کرے، اور شدت پسندوں کو جگہ دینے کی بجائے انکار کر دے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانسیسی صدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسلام پر اپنے بغیر سوچے سمجھے حملے سے صدر میکرون نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب اردوغان نے بھی شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی شخص جیسے کہ میکرون کو مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہے، اور کیا وہ فرانسیسی صدر، اور کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں ٹویٹر پر آج اسی کا ٹرینڈ جاری ہے۔ فرانسیسی میڈیا اور حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا عمل انتہا کو چھو رہا ہے۔ ایک طرف توہین آمیز خاکے دکھائے جاتے ہیں اور ان کے رد عمل میں توہین کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے اور اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ 2006 میں فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو میں شائع خاکے کیے، جس کے رد عمل کے شروع ہو گئے۔ 2011 میں اس کے دفتر پر حملے ہوئے۔ 2013 میں بھی خاکے شائع کیے گئے۔
اور 2015 میں پھر حملہ آوروں نے میگزین کے دفتر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد مارے گئے۔ پچھلے 2 ماہ کے دوران بھی ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا ہے، لیکن فرانسیسی حکومت کی طرف سے گستاخانہ عمل جاری ہے، مگر اب اس گھنونی روش کو ختم ہونا ہوگا۔ اس کی ذمہ داری سیاسی لیڈروں اور حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ میں پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، اسلامی فوبیا میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر اگر ایک ملک کا سربراہ کسی ایک طبقے کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر نفرتوں میں اضافہ ہوگا، اور کسی کے لیے بھی نفرت پر قابو پانا ممکن نہیں رہے گا۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جیسے آزادی رائے کا حق ہے، اسی طرح دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ 2006 سے پہلے بھی، بلکہ بہت پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، تب بھی عبدالحمید کے دور حکومت میں تقریباً 1895 یا 1899 میں فرانس میں ان گستاخانہ لوگوں نے، جو کہ ایک تھیٹر میں کام کرتے تھے، انہوں نے فنی تھیٹر لگانے کا ارادہ کیا۔ جب عبدالحمید کو پتہ چلا تو انہوں نے خاص طور پر فرانسیسی حکومت کے سفیر کو بلا کر کہا کہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اور اگر یہ ایسا کیا تو میں دھمکیاں دیں اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس تھیٹر کو نہیں ہونے دیا۔ یہ لوگ ہمارے ایمان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں کہ اب ان کے دلوں میں کتنی حرارت ہے، یا ہم نے ختم کر دی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کی تمنا نبی رسول پر مٹ جانا ہے۔ ہم اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان و مال، اولاد، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر نہ جانیں۔ کافر کیا سمجھتا ہے وہ ہمارے دلوں سے اس محبت کو ختم کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔